ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال آذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني فوجدت رجلا سميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سامه وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي تسمى رواه ابو داود ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو میری عمر کافی زیادہ تھی، میں بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا جو دیکھ بھال کر سکے۔ تو میں نے ایک آدمی تلاش کیا جو میرے لیے کام کرے گا اجرت پر۔ مجھے ایک آدمی مل گیا، میں نے اس کے لیے اس کو 3 دینار دینے مقرر کیے۔ 3 دینار یعنی وہ غزوہ کے دوران وہ میری خدمت کرے گا، میں اس کو 3 دینار دوں گا۔ جب جنگ جو ہے وہ غزوہ ختم ہوا، مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، تو میں نے یہ خواہش کی کہ چونکہ وہ جہاد میں شریک تھا تو جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے تھے ان کو مال غنیمت سے ایسا ملتا تھا، سب کو برابر برابر۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس کو اس کا ایسا ملے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ساری صورتحال بتائی کہ مجھے چاہیے تھا کہ سفر کے دوران کوئی آدمی میری دیکھ بھال کرے، تو میں نے ایک آدمی کو اجرت پر رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوا ہے۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غنیمت میں اس کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں اسے اور کوئی چیز ملے گی نہ آخرت میں کوئی چیز ملے گی۔ یہ جو جہاد میں وہ شامل ہوا ہے وہ 3 دینار کے لیے شامل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو وہ شامل نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس کو وہ 3 دینار ہی ملیں گے، نہ دنیا میں مال غنیمت ملے گا نہ آخرت میں ثواب ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کے لیے۔ مجھے نہ دنیا میں کوئی چیز نظر آتی ہے نہ آخرت میں سوائے ان 3 دیناروں کی۔ یعنی جو آدمی جہاد میں شریک ہو، جہاد عبادت ہے، اور جو عبادت ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملے میں کسی شریک کو گوارا نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ ویبتغی ارضا من ارض الدنیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، عرض کہ یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد میں شریک ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا ارادہ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملے گا، لیکن ساتھ ہی وہ
دنیا کا مال بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، مال غنیمت کی شکل میں آتا ہے، تو مال غنیمت کو حاصل کرنے کا ارادہ بھی اس کا ہے، اور اس کا ارادہ اپنے رب کو راضی کرنے کا بھی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو غنیمت اس کو ملی ہے وہ تو مل جائے گی، اجر نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے ساتھ جب کوئی دوسری چیز شامل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی جو میری رضا کی نیت ہے یہ ویسی ہے، اصل میں تو یہ مال دنیا کا کمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ جہاد میں شریک ہوا، اس کو مال غنیمت مل گیا، یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کی نیت تھی، اب جو اس جہاد کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اس کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الغزو غزوان وَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِ بِالْكَفَافِ رواہ مالک و ابو داؤد والنسائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دو قسم کا ہے، دو قسم کے آدمی جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ جو آدمی جہاد سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جو ان کے سینئرز ہیں، جو ان کے اب اس کو لفظ امام ہی استعمال ہوتا ہے، کمانڈر، فوجیوں کا کمانڈر ہوتا ہے، تو اپنے جو کمانڈر ہے اس کے احکام پر عمل کرے، اور جو چیزیں سب سے زیادہ اس کو پیاری ہیں ان کو خرچ کرے۔ یہ اس میں مال بھی شامل ہوتا ہے، اس میں جان بھی شامل ہوتی ہے، سب چیزیں انسان کو پیاری ہیں۔ تو اس راستے میں، جہاد کے راستے میں جو چیزیں اس کو سب سے زیادہ عزیز ہیں ان کو خرچ بھی کرے، اور جو اس کے ارد گرد ساتھی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو، اور فساد سے بچتا رہے۔ یہ سارے کام جو آدمی کرے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، نیت بھی ٹھیک ہو، جو سینئرز ہیں ان کے احکام پر عمل بھی ہو رہا ہو، جو چیزیں پیاری ہیں ان کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی ہو، اور جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ رویہ حسن سلوک کا ہو، اور فساد سے بچنے کی کوشش کرے، تو ایسا جو مجاہد ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ اور جو آدمی تکبر کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، شو آف کے لیے جنگ کرتا ہے، اور اپنے سینئرز کی جو ہے وہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، زمین پر فساد برپا کرتا ہے، تو وہ جب واپس آئے گا تو کفاف لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے نتیجہ ملنا کہ آدمی نہ کوئی ثواب حاصل ہو نہ کوئی گناہ ہو، اس کو کفاف کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا آدمی تو برابر بھی نہیں لوٹے گا، اس کے حصے میں تو یا وہ گناہ لکھے ہوں گے، اب اس کے حصے میں کوئی ثواب نہیں لکھا ہوگا۔ یعنی ایسا آدمی اگر برابر بھی واپس آ جائے جس حیثیت میں گیا تھا، نہ کوئی ثواب کمایا نہ کوئی گناہ کمایا، تو یہ بھی اس کے لیے بڑا انعام ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہ ایسے واپس نہیں لوٹ سکتا گا، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ گناہوں کی گٹھ لے گا جب وہ واپس آئے گا۔ اس حدیث پاک کو امام مالک اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو انہ قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الجہاد وقال یا عبداللہ ابن عمر ان
قاتلت صابرا محتسبا بعث اللہ کو صابرا محتسبا وإن قاتلت مراعيا مقاصرا بعثك الله مراعيا مقاصرا یا عبداللہ ابن عمر على أي حال قاتلت وقتلت بعثك الله ولا تلك الحال رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا مفہوم سمجھائیں، جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اگر تم جہاد کرو صبر کے ساتھ اور اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جہاد پر صبر عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، صبر بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حصول اجر کی امید بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائے گا تو جس حیثیت میں تم نے جہاد کیا تھا تم صابر بھی تھے اور صبر اور اجر کے امیدوار بھی تھے، اسی حیثیت میں اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں قبر سے اٹھائے گا۔ اور اگر تم نے جنگ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس ارادے سے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہو جائے، تو پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں اٹھائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ اس نے جنگ کی تھی شو آپ کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، سب لوگوں کو پتہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر، جس حال میں تم نے جہاد کیا، جب جہاد کرتے وقت جو تمہاری نیت تھی، جو بات تمہارے ذہن میں تھی، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا۔ اس لیے ایماندار آدمی جو ہے اس کو ہر وقت اپنے دل کی سوئی جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جسم کو نہیں دیکھ۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کی سوئی اگر جب وہ ہٹ گئی اپنی جگہ سے تو آپ جتنی بھی عبادت کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ صرف اس عبادت کو قبول کرتا ہے جس کو کرتے وقت عبادت کرنے کے والے کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کچھ اور دل میں خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سجدہ تلاوت ہم نے کل شروع کیا تھا، کل یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آیت سجدہ جو ہے عربی زبان میں پڑھو گے تو اب تو سننے والے پر اور پڑھنے والے دونوں پر سجدہ واجب ہوگا، اس کا ترجمہ بھی پڑھو کسی بھی زبان میں، قرآن حکیم کے ترجمے ساری زبانوں میں، انگریزی میں بے شک ان لوگوں نے جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں ان لوگوں نے بے شمار قرآن حکیم کے ترجمے انگریزی زبان میں دوسری زبانوں میں کیے ہیں اور بڑی شرارتیں کی ہیں، قرآن حکیم کے ایسے ایسے ترجمے کیے ہیں کہ وہ قرآن لگتا ہی نہیں، اور اہل مغرب جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی تراجم پڑھتے ہیں، وہی تراجم جو مستشرقین نے کیے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، انہوں نے تمام زبانوں میں قرآن کے ترجمے کر کے پھیلائے ہوئے ہیں لیکن غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب مسلمان کام کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے بڑا واسطہ پڑتا ہے۔ جس لفظ پہ سجدے کا لفظ لکھا ہوتا ہے عموماً وہ الفاظ ہیں جن کے اندر عاجزی کا ذکر ہے، کہیں یسجدون ہوگا، کہیں یرکعون ہوگا، سجادہ، اس کے اوپر لفظ سجدہ لکھتا ہوتا ہے، اس سے اپنے پہلے والے ایک لفظ کے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں
یا وہ لفظ پڑھیں اور بعد والا ایک لفظ پڑھا، پوری آیت نہ پڑھیں، ایک لفظ جو حرف سجدہ اپنے سے پہلے یا بعد والے ایک لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ نے پوری آیت پڑھی، یعنی سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ صرف ایک لفظ ملائیں پہلے سے یا آخر سے، تو اس صورت میں بھی سجدہ یا تلاوت واجب ہو جائے گا۔ یہ آیات 14 ہیں، ان صورتوں میں یہ سجدے ہیں۔ پہلا سورہ اعراف میں ہے، یہ نام پانے میں، دوسرا سورہ رعد میں، تیسرا سورہ نحل میں، چوتھا سورہ اسراء میں، پانچواں سورہ مریم میں، چھٹا سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، دو جگہ پر السجدہ لکھا ہوا ہے، لیکن اناف کے نزدیک پہلا سجدہ جو ہے سورہ حج کا وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، دوسرا وہ اناف سجدہ نہیں کرتے، وہاں لکھا ہوتا ہے السجدہ تو عند الشافعی، عند امام شافعی۔ امام شافعی کے نزدیک وہ آیت پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، باقی امہ کے نزدیک نہیں۔ 7واں سورہ فرقان میں ہے، 8واں سورہ نمل میں ہے، 9واں سورہ سجدہ میں ہے، 10واں سورہ سعد میں ہے، 8واں حامیم السجدہ میں ہے، 12واں سورہ نجم میں ہے۔ یہ سورہ نجم جو ہے یہ 27ویں پارے میں، 27ویں پارے میں، اور سورہ انشقت اور اقرا یہ دونوں آخری پارے میں، تیسرے پارے میں۔ تو یہ 14 مقامات ہیں جن پہ سجدہ جو ہے والے کا ہوتا ہے، وہاں آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ جو آدمی سن رہا ہے وہ تلاوت سننے کا ارادہ کرے یا نہ کرے، جب اس کے کان میں آیت سجدہ کی آواز پڑے گی اس پر بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت جو پاکی کی حالت میں نہیں ہے، حیض کا خون آ رہا ہو یا نفاس کا خون آ رہا ہو، اس پر سجدہ تلاوت جو ہے واجب نہیں، ان پر سجدہ تلاوت جو ہے واجب نہیں۔ یہ کوئی جماعت ہو رہی ہے اور امام جو ہے وہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو وہ سجدہ تو نماز کے اندر ہی ہوگا، لیکن کہیں باہر سے کوئی آج کل لوگوں نے جو ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت لگا رکھی ہوتی ہے ٹالیوں پر بھی دوسری جگہ، تو وہ اگر پڑھتا ہے تو ان کو جو ہے آواز آ جاتی ہے، آیت سجدہ کی آواز آتی ہے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ نماز کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ نماز کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ ادا کریں گے۔ نماز کے اندر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے اندر نہیں ہوتا، سجدہ کیا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، لیکن یہ سجدہ جو باہر سے کسی کی آواز سن کر آپ پر واجب ہوا ہے یہ نماز کے بعد ادا کرنا پڑے گا، نماز کے اندر کریں گے تو وہ ادا ہوگا نہیں۔ باقی انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی